شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب پر غروب کرتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے جب کسی گھر کی تلاشی لے لیتی ہے یا جب پولیس کو ضرورت ہو کہ اسی گھر کی تلاشی لینی ہے تو اس سلسلے میں کیا گواہان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے یا نہیں۔ آج میں مجموعہ ضابطہ فوجداری کے دفعہ 103 کو میں ڈسکس کروں گا کہ سیکشن 103 CRPC کے تحت پولیس جب کسی گھر کی تلاشی لے لیتی ہے تو کیا اسی صورت میں گواہان کو یا لوکیلٹی سے وٹنسز کو انفارم کرنا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اس سے دوسروں لوگوں کو بھی پیدا ہو اور مجھے بھی اس سے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ ڈگنیٹی آف پرسن کے بارے میں ہے کہ کسی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کر سکے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کر سکے۔ اگر کسی شخص کو کسی کی طرف سے بھی اس ریاست میں اس ملک میں رہتے ہوئے کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ ہو، کسی قسم کا نقصان پہنچ رہا ہو تو ریاست کے لیے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان کی، ان کی مال کی اور ان کی عزت کا تحفظ جو ہے وہ کر سکے۔ جب بھی کوئی شخص بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں ٹریسپاس کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے، داخل ہوتا ہے تو یہ پہل جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پولیس بھی کسی کے گھر میں داخل ہوتی ہے بغیر لیگل پروسیجر کو اپنائے بغیر، اگر وہ کسی گھر میں داخل ہوتی ہے پولیس تو اس طرح کرنا جو ہے یہ غیر قانونی فعل ہے اور قانون میں اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی سزا کا تعین کیا گیا ہے۔ CRPC کا سیکشن 103 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ CRPC کے سیکشن 103 کے مطابق جب پولیس جو ہے وہ کسی گھر میں تلاشی کی غرض سے داخل ہوگی تو اس علاقے کے 2 معززین کے موجودگی میں، 2 وٹنسز کے موجودگی میں ان کو چھاپا مارنا چاہیے، اس گھر میں انٹر ہونا چاہیے اور گھر کی تلاشی لینی چاہیے۔ لیکن اس میں وہ کیس شامل نہیں ہے جس میں ملزم کی نشاندہی پر کوئی چیز برآمد کی گئی ہو یا ملزم نے کسی جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہو، اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے 2001 PCRLJ پیج 1932 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سیکشن 103 CRPC اس پر لاگو نہیں ہوگی اگر ریکوری کسی پبلک مقامات پر کی گئی ہو، کسی بس سٹینڈ پر کی گئی ہو، وہاں سے کی گئی ہو، یا کسی اور ہائی وے پر کی گئی ہو۔ مطلب ہے انہوں نے پولیس نے کسی ہائی وے پر ریڈ کی ہو، وہاں سے انہوں نے ریکوری کی ہو، یا کسی پبلک مقامات پر جو ہے انہوں نے کوئی ریڈ کی ہو یا وہاں سے کوئی ریکوری کی ہو، تو اس میں جو ہے سیکشن 103 کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ سیکشن 103 کو فالو کرے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں، 1999 SCMR پیج 1367 میں لکھا ہوا ہے۔ جب بھی پولیس نے کسی بھی گھر پر انہوں نے ریڈ کرنی ہو اور پرائیویٹ گواہان کو لوکیلٹی سے نہ لی جائے، اس ایریا سے پرائیویٹ گواہان کو نہ لی جائے تو ریکوری کو قابل یقین نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا لیتا ہوں، وہ ہے YLR 2003 لاہور پیج 350 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے
پولیس اگر کسی گھر سے ریکوری کرتی ہے یا کسی کے گھر پر ریڈ کر لیتی ہے تو وہاں پر جو ہے مشرق کی موجودگی جو ہے وہ ضروری ہے، اور کسی بھی مشرق کی موجودگی کے بغیر کوئی بھی ریکوری جو ہے وہ مشکوک تصور کی جائے گی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے PLD 1997 سپریم کورٹ پیج 408 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سیکشن 103 جو ہے CRPC کے سیکشن 103 جو ہے وہ رننگ وہیکل پر یا چلتی ہوئی گاڑی پر جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، 1996 SCMR پیج 1148 میں لکھا ہوا ہے۔ پولیس آفیسر کی کسی شہری کے گھر میں قانونی تقاضے پوری کیے بغیر داخل ہونا ایک غیر قانونی فعل ہے، اور اس طرح کرنا جو ہے وہ جرم ہے۔ اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے PLJ 1998 لاہور پیج 1158 میں لکھا ہوا ہے۔ سیکشن 103 کے تحت جب پولیس کسی گھر میں ریڈ کر لیتی ہیں تو وہاں پر جتنی بھی پرسنز ہیں ان کی بھی وہ تلاشی جو ہے وہ لے سکتی ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ گھر کی جو پلیس ہیں ان کی بھی تلاشی لے سکتی ہیں، ان کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، PLD 1997 سپریم کورٹ پیج 408 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے جب کسی کے گھر پر ریڈ کرنی ہو، کسی گھر کی تلاشی لینی ہو، تو وہ وہاں لوکیلٹی کے دو گواہان کو وہ جو ہے ریٹن میں بھی دے سکتا ہے، آرڈر دے سکتا ہے کہ آپ آئے، ہمیں اس گھر کو کی تلاشی لینی ہے، یہاں پر ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ریکوری ہو اس گھر سے، اس پر سائن ہو، ان کے سائن، گواہان کی سائن جو کی ہو، ان کی موجودگی میں ساری چیزیں ہو۔ اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے 1996 PCRLJ پیج 65 میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ ریکوری ہو، اس پر گواہان کی سائن ہو اور گواہان کی موجودگی ہو، اور دو گواہان کا ہونا ضروری ہے۔ دو گواہان جو ہے وہ قانونی طور پر ضروری ہے، قانونی طور پر مینڈیٹری ہے کہ دو گواہان کی موجودگی ہو، جو ریکوری ہو ان پر سائن ہو اور اسی گھر کی تلاشی ہو۔ اس کے لیے کیس لا بتا دیتا ہوں، 1992 PCRLJ پیج 1072 میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو 103 CRPC مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 103 کو مختلف سپیریئر کورٹس کے ججمنٹ کی روشنی میں نے ڈسکس کر دیا کہ جب بھی کسی پولیس آفیسر نے یا جب بھی پولیس نے کسی کے گھر پر ریڈ کرنا ہو، کسی کے گھر کی تلاشی لینی ہو، تو یہ ضروری ہے کہ وہی لوکیلٹی سے کسی دو معزز گواہان کو لی جائے اور ان کی موجودگی میں جو ہے اسی گھر کی تلاشی لی جائے۔ اگر گواہان کی موجودگی نہ ہو، وٹنسز کی موجودگی نہ ہو، وہاں کی کسی معزز دو اشخاص کی موجودگی نہ ہو، تو ایسی قسم کی ریڈ جو ہے یا ایسی قسم کی تلاشی جو ہے وہ قانونی طور پر وہ انلیگل ہوگی، اور یہ جو ہے وہ جرم ہے۔ ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عام پبلک کو جو ہے یہ آگاہی ہو کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی پولیس جو ہے ان کے گھر پر ریڈ کر لیتی ہے، تو ان کے لیے کون سی چیزوں کو اپنانا چاہیے، کس طرح ان کے ریڈ پر جو ہے وہ ان کے گھر پر ریڈ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتی تو یہ فعل جو ہے، یہ کام جو ہے وہ غیر قانونی ہوگی، اور قانون میں جو ہے وہ اس طرح کی کام کی جو ہے وہ قانونی طور پر کوئی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہوگی، یہ غیر قانونی فعل ہوگا۔ پولیس جب بھی کسی گھر پر چھاپا مارتی ہے تو اس لوکیلٹی کے دو معزز گواہان کو گواہ کے طور پر بلایا جاتا ہے اور ان کو نوٹس بھی دیا جاتا ہے، تلاشی ان کی موجودگی میں ضروری ہوتا ہے، اور جو چیزیں قبضے میں لے لی گئی ہو اس پر گواہان کی دستخط ہونا بھی ضروری ہے۔ اور وہ کیس لا اس کے لیے PLD 1978 سپریم کورٹ پیج 298 میں لکھا ہوا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں نے پولیس کے ریڈ کو کسی گھر پر ریڈ کرنا ان کو تفصیل سے میں نے ڈسکس کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس لیکچر سے سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کے لیکچر دیکھنے کے لیے آپ جو ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔